السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے ریئر منرل پائے جاتے ہیں، خاص طور پر KPK اور بلوچستان میں، جو کہ جدید ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کارآمد ہیں، بہت ضروری ہیں۔ یعنی موبائل سے لے کے جیٹ طیاروں تک جو چپس بنائی جاتی ہیں، اس میں وہ ریئر ارتھ منرل جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منرل پہلے بھی تھے، اب اچانک ان کی اہمیت کیوں اتنی بڑھ گئی؟ بات یہ ہے کہ چائنا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 63% جو ہے وہ یہ منرل اپنے علاقے سے نکالتا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا بھر میں جتنے بھی منرل ہیں، یہ اس طرح کے ریئر منرل، ان کو اکٹھا کرنے کا، پروسیس کرنے کا اور قابل استعمال بنانے کا کام بھی چائنا کے پاس ہے۔ یوں تقریباً 97% جو مناپلی چائنا کی اس میدان میں ہے، اور وہ اس سے پہلے امریکہ کو یہ چیزیں سپلائی کرتا تھا، اور دنیا بھر میں جہاں جہاں یہ ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں وہ ان کو بھی سپلائی کرتا ہے۔ تو امریکہ میں چونکہ یہ چیزیں زیادہ بنتی ہیں، تو اس وجہ سے امریکہ کو زیادہ چائنا کی یعنی انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اب معاملہ یہ ٹھہرا ہے کہ ٹرمپ جب سے صدر بنے، انہوں نے مسلسل چائنا کو دباؤ میں رکھنے کی پالیسی اختیار کی ہے، اور اس پہ بے تحاشا ٹیرف لگا دی ہے۔ پہلے لگایا، پھر اور لگایا، پھر اور لگایا۔ تو اس وجہ سے چائنا ناراض ہے۔ وہ اس وجہ سے بھی ناراض ہے کہ چائنیز جو کیبنٹ ہے اور چائنیز حکومت ہے، اس پہ کے خلاف ٹرمپ جو ہے ہمیشہ بڑا توہین آمیز رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس وجہ سے چائنا نے یہ جو ریئر ارتھ منرل کی سپلائی ہے وہ بند کر دی ہے، اس نے پابندی کر دی، بلکہ یہی نہیں، اس نے ویتنام سے بھی بات کی اور اس کو بھی اس بات پہ راضی کر لیا کہ وہ بھی امریکہ کو یہ ریئر ارتھ منرل جو ہے وہ سپلائی نہ کریں۔ تو یہ چیز ایک بہت بڑا دھچکا ہے امریکہ کے لیے، اس وجہ سے وہ ان ریئر ارتھ منرل کے لیے پاکستان سے رجوع کر رہا ہے۔ اس کے کئی وفود یہاں آ چکے ہیں، اور اس بات پہ پاکستان بھی راضی ہے کہ ان کو ریئر ارتھ منرل کرے، اور یقیناً یہ اچھی بات ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو، کہ یقیناً پاکستان کو اس سے کافی زر مبادلہ حاصل ہونے کی توقع ہے، خاص طور پر اس صورتحال میں جب کہ نہ تو پاکستان کے پاس ان ریئر ارتھ منرل کو نکالنے کی مشینری ہے، نہ ہی اسکل ہے، اور نہ ہی اتنا پیسہ کہ ان کو نکالنے کا بندوبست کیا جا سکے، تو اسے انحصار کرنا پڑے گا کسی بھی دوسرے ملک پہ۔ تو اب سوال یہ بھی ہے کہ کیا پاکستان کے سارے جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں؟ راضی کچھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو راضی کیا جائے، ان کے ساتھ کنسنسس بنایا جائے اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے بلوچستان کے علاقے میں سوئی کے مقام پر جب سے سوئی گیس نکلی ہے، تو یہ بڑا ہمیشہ ہی جھگڑا بنتا رہا ہے، اور کہ وہاں کے لوگوں کو رائلٹی اور اس طرح کی چیزیں تو دور کی بات، ان کو سوئی گیس بھی بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں بہت دیر تک پہنچی، پاکستان کے سارے علاقوں میں پہنچ چکی تھی، لیکن سوئی گیس بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں نہیں تھی۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو مطمئن کیا جانا بہت ضروری ہے۔ ساری دنیا میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی جس علاقے سے کوئی بھی معدنیات نکلتی ہے، وہاں کے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جاتا ہے، اور اس سے پہلے یہ بھی ہوا تھا جہاں حکومتیں دعویٰ کرتی تھی کہ جی ہم نے دے دیا، وہ نہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ سرداروں کو یا سردار کے جو لے پالک لوگ ہوتے تھے ان کے یعنی
وہ کیا کہنا چاہیے ٹاؤٹ ہوتے تھے ان کو ہی یہ فائدہ پہنچایا جاتا تھا، عوام تک اس کا فائدہ نہیں پہنچتا تھا۔ یعنی بلوچستان آج بھی دیکھا جائے تو وہاں کی یونیورسٹیوں کے بارے میں ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہاں کے اول تو ہیں ہی بہت کم، اور جو ہیں بھی ان کے تعلیمی معیار کے بارے میں بہت ہی شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں، اور وہاں کے رہنے والے خود وہاں پڑھنا پسند نہیں کرتے۔ وہ اسلام آباد اور لاہور میں زیادہ جس کو بھی موقع ملتا ہے اور جس کو بھی اس کے وسائل اجازت دیتے ہیں وہ یہاں آ کے پڑھتے ہیں، اور وہاں کے لوگ یہاں مائیگریٹ کرنے میں بھی زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں تعلیمی سہولیات نہیں ہیں، تو زندگی کی دوسری سہولیات بھی عوام تک نہیں پہنچتی، تو عوام تک ان یعنی فائدہ جہاں جو بھی پہنچتا ہے ان منرل سے، ریئر ارتھ منرل سے جو بھی فائدہ پہنچے اس کو ان عوامی نمائندوں تک پہنچایا جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو وہاں حکومت دی جائے، اور پھر عوامی نمائندوں کے ذریعے عوام تک یہ فوائد پہنچائے جائیں، پھر ہی یہ جو انشاءاللہ جو اچھا اقدام بن جائے گا، یہ بہت زیادہ